اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال سے دعا ہے، اس کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ذی الحجہ کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خدا سے دعا ہے کہ اس ماہ کو بہترین انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ مومن کی صفت ہے کہ ہمیشہ واقعات سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جب واقعہ اتنا عظیم واقعہ ہو کہ خدا نے اس کو بار بار یاد رکھنے کا حکم دیا ہو تو یقیناً اس سے نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں قصہ ٹی وی کے توسط سے ماہ ذی الحجہ میں جو عید قربان کا واقعہ پیش آیا، اس سے ہم پیغامات کو بیان کر رہے ہیں، اور آج جس پیغام کو بیان کرنا ہے وہ خدا کا حکم ہے جو خدا نے ہمیں دیا، اور وہ کیا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے۔ وہ چیزیں جو خدا کی علامات ہیں، وہ چیزیں جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، انسان ان کی تعظیم کرے، انسان ان کو یاد کرے، انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو زندہ رکھے، تاکہ ان کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کریں۔ یعنی تصور کریں کہ یہ ابراہیم کا قضیہ کیا ہے، جناب ابراہیم کا، کہ خدا کہتا ہے، دیکھیں یہی وہ علامت ہے مومنین کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو چیزوں کی ظاہری کیفیات کو نہیں دیکھتے، جو یہ نہیں دیکھتے یہ چیز پتھر کی بنی ہوئی ہے، چیز کپڑے کی بنی ہوئی ہے، چیز لکڑی کی بنی ہوئی ہے، وہ اس کے اندر خدا کی علامت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے بھی مومنین کے لیے بعض ایک علامات تیار کی ہیں کہ مثال کے طور پہ خدا خود قرآن میں بیان کرتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ خدا کی شعائر میں سے ہے، خدا کی علامات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم کا قضیہ کہ جناب ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ ذبح کرے، حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا، ذبح ہونے کے بجائے خدا کی اطاعت کے اس درجے پہ پہنچ گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب ابراہیم نے یہ ارادہ کیا تو اس مقام پہ خدا نے ایک دمبے کو بھیج دیا، اور ایک دمبا آ گیا اور ابراہیم نے اسے ذبح کر لیا، معاملہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کئی صدیاں اس معاملے کو گزر گئی، کئی ہزار سال گزر گئے اس معاملے کو، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ اب قیامت تک تم اس واقعے کو یاد رکھو۔ تم حج کرنے جاتے ہو تو رمی الجمرات کرو، پتھر اٹھاؤ اور ایک مقام پہ مارو۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نے شیطان کو مارا تھا، لہٰذا اب تم بھی مارو۔ اچھا تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم صفا اور مروہ کے درمیان بھاگو۔ میں کیوں بھاگوں؟ کیونکہ اسماعیل کی والدہ بھاگی تھیں خدا کی نیک نیت رکھتے ہوئے، لہٰذا تم بھی بھاگو۔ اچھا اور کیا کرو؟ کہ ایک جانور کو ذبح کرو۔ بھائی میں جانور کو کیوں ذبح کروں؟ ابراہیم نے ذبح کیا تھا، وہ بھی کئی صدیاں پہلے، کئی ہزار سال گزر گئے اس واقعے کو، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ ایک جانور کو لاؤ، ذبح کرو۔ کیوں ذبح کروں؟ تاکہ اس کے اندر خدا کی علامت موجود ہے۔ اس جانور کو جب تم ذبح کرو گے تمہیں وہ واقعہ یاد آئے گا، وہ سچی نیت یاد آئے گی، وہ نیک لوگ یاد آئیں گے۔ جب نیک لوگ یاد آئیں گے تو تم خدا کی جانب قدم بڑھاؤ گے۔ لہٰذا شاعر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اور یہ آج کے دور میں جو اہل بیت کے چاہنے والے علم، تابوت، زری، مجالس اعضا برپا کرتے ہیں، علم کو چومتے ہیں، زری کو چومتے ہیں، تابوت کو چومتے ہیں، ان علامات کا احترام کرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے آتے ہیں تو باوضو ہو کے آتے ہیں۔ یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم کے واقعے کا، یہ سنت الہی ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم کے واقعے سے ملتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اللہ کے شعائر کا احترام کرنا ہے، تمہیں ان چیزوں کا احترام کرنا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تمہیں یاد آتا ہے۔ لہٰذا خدا قرآن میں کہتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو انسانوں نے اپنی اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی جانب سے افترا نہیں کی۔ خدا قرآن میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 32 کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور دیکھو جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، یہ کہہ کے رد نہیں کر دیتا کہ کپڑا اور لکڑی ہے، یہ صرف ایک لوہا ہے، کپڑا لکڑی ہے، اس کو یہ
اس کے ظواہر کو دیکھ کے رد نہیں کرتا۔ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو شاعر اللہ کی تعظیم کرنا دل کے تقوی کے بہت قریب ہے۔ یہ دل کا تقوی ہے جو انسان کے ان اعمال سے دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کو آپ دیکھیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم کر رہے، یہ شرک نہیں ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کے دل کا تقوی ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کی صورت میں نکل رہا ہے۔ یہ خدا کا احترام ہے جو اس کی علامات کے لیے اس کے دل میں آ رہا ہے، جو اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ قلب کے تقوی ہونے، قلب کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ اِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بس انسان کوشش کرے کہ اپنے اندر ان شاعر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعظیم پیدا کرے، زیادہ سے زیادہ ان کی جانب جھکاؤ رکھے، اور جو اس کے اوپر فتوے لگاتے ہیں ان سے سوال ہے یہ کہ اگر اس کے اوپر تو آپ فتوے لگاتے ہیں، لیکن جب حج پہ جاتا ہے تو آپ کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، پتھر اٹھا کے دیوار پہ مار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے قرب خداوند متعال حاصل ہوگا، تو یہ ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے عید قربان اور اس کے پیغامات۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے پیغامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو شاعر اللہ جو ہمارے معاشرے میں وجود رکھتے ہیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔